اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کے ایک گھر میں موجود تھے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک منے کو کپڑے میں لپیٹ کر لایا جو اسی دن پیدا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس منے سے پوچھا، میں کون ہوں؟ وہ بولا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ دودھ پیتے مدنی منع نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور بھی معجزے سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے بتایا، میں تمہیں لے کر ملک حبشہ سے آ رہی تھی۔ مدینہ شریف سے کچھ دور میں نے کھانا پکایا، اسی دوران لکڑیاں ختم ہو گئیں۔ میں لکڑیاں لینے گئی تو میں نے ہنڈیا کو کھینچا، ہنڈیا تمہارے ہاتھ پر گر گئی اور تمہارا ہاتھ جل گیا۔ میں تمہیں لے کر محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ محمد بن حاتب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہارے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور تمہارے لیے دعا کی، پھر تمہارے ہاتھ پر اپنا مبارک لعاب یعنی برکت والا تھوک لگایا۔ جب میں تمہیں لے کر وہاں سے اٹھی تو تمہارا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ ایک اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ سنیے۔ کچھ بال سفید اور کچھ بال کالے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بیچ والے بال بالکل کالے لیکن باقی سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ پوچھا گیا، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کے کچھ بال سفید ہیں اور کچھ کالے ہیں؟ فرمایا، بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے سلام عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا نام بتایا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور مجھے برکت کی دعا دی۔ میرے سر پر جس جگہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگا اور وہ بال سفید نہیں ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے جب بچے گزرتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں سے کسی کے ایک گال پر اور کسی کے دونوں گالوں پر اپنا شفقت بڑا ہاتھ پھیرتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے ایک گال پر اپنا پیارا پیارا ہاتھ پھیرا۔ وہ گال جس پر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تھا وہ دوسرے گال سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ چھوٹی باڈی والا منا۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کے نانا جان حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آج تک اتنے چھوٹے جسم والا بچہ نہیں دیکھا۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کو گھٹی دی، یعنی پہلی مرتبہ اس کے منہ میں کھانے وغیرہ کی کوئی چیز ڈالی، سر پر ہاتھ مبارک پھیرا اور دعائے برکت کی۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قوم یعنی نیشن جب کسی قوم میں ہوتے تو قد میں سب سے اونچے نظر آتے۔ گونگا بچہ بولنے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک عورت اپنے گونگے
بچے کو لے کر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے یہ بولتا نہیں۔ یہ سن کر رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور منہ میں پانی لے کر کلی کی اور فرمایا، جاؤ اور یہ پانی اپنے بچے کو پلا دو اور کچھ پانی اس پر چھڑک دو اور اللہ عز و جل سے اس کے لیے شفا مانگو۔ پھر اگلے سال جب میں دوبارہ اسی عورت سے ملی اور اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا، اب میرا بیٹا بالکل تندرست اور بہت عقل مند ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور معجزہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سنیے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ کھاتے وقت میرا ہاتھ پیالے میں گھومتا تھا، یعنی ہر طرف سے کھانا کھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس کے بعد سے میں نے اسی طرح، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی کہنے کے مطابق کھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا کھائیے۔ ہاں، اگر تھال میں الگ الگ طرح کی چیزیں ہوں تو اب ادھر ادھر سے کھا سکتے ہیں۔ جب پانی پیے تو بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے چوس چوس کر 3 سانس میں پیے۔ بے شمار سنتے اور آداب سیکھنے اور اس میں عمل کا جذبہ پانے کے لیے سمجھدار بچی۔ اللہ پاک کے ایک بہت ہی نیک بندے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کی چھوٹی بیٹی کی ہتھیلی میں درد تھا۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا، بیٹی تمہاری ہتھیلی کا درد اب کیسا ہے؟ تو وہ سمجھدار بچی نے جواب دیا، ابو جان خیریت ہے، اگر اللہ عز و جل نے مجھے تھوڑی سی تکلیف میں ڈالا بھی ہے تو اس سے کہیں زیادہ عافیت یعنی سلامتی بھی دی ہے۔ وہ اس طرح کہ صرف میری ہتھیلی میں درد تھا لیکن باقی بدن، آنکھ، کان، ناک، ہونٹ اور پاؤں وغیرہ میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اس بات پر اللہ عز و جل کا شکر ہے۔ اتنے پیارے جواب پر انہوں نے فرمایا، بیٹی مجھے اپنی ہتھیلی دکھاؤ۔ جب اس نے ہتھیلی دکھائی تو انہوں نے محبت سے اس کی ہتھیلی چوم لی۔ اس سچی کہانی سے ہمیں یہ درس ملا کہ ہمیں جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو ہائے ہو کہنے کی بجائے صبر کرنا اور اس بات پر اللہ عز و جل کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں تکلیف سے بچا کر رکھا۔ مثلا اگر کسی کے سر میں درد ہو، وہ اس بات پر اللہ تعالی کا شکر کرے کہ اس کو بخار نہیں ہوا۔ بغیر ضرورت کسی ایک کو بھی اپنی تکلیف بتانی بھی نہیں چاہیے تاکہ ہمیں صبر کا ثواب مل جائے۔ ہاں، دعا کروانے کے لیے کسی نیک بندے یا علاج کے لیے امی یا ابو یا ڈاکٹر وغیرہ کو بتایا تو حرج نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر و شکر کرنے والا بندہ بنائے، آمین۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں ایک برتن میں حلوہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا حلوہ دیا۔ جب میری باری آئی اور مجھے ایک بار دینے کے بعد فرمایا، کیا تمہیں اور دوں؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری کم عمری کی وجہ سے مجھے مزید یعنی اور زیادہ دیا۔ اس کے بعد جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان کو ان کا حصہ دے دیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں پر بڑی شفقت فرماتے تھے، جبھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسروں سے زیادہ دیا، اس لیے کہ وہ بچے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہو تو آپ نے کسی سے ڈبل حصہ مانگنا نہیں ہے۔ ہاں، اگر چیز بانٹنے والا خود ہی آپ کو زیادہ دے دے تو لے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ذکر اللہ کی عادت۔ حضرت داؤد بن ابو ہند
رحمت اللہ تعالی علیہ جب بازار آیا جایا کرتے تھے تو آپ نے تو اپنے لیے اس طرح طے کر لیتے کہ فلاں جگہ تک اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا. جب اس جگہ تک پہنچ جایا کرتے پھر اپنے اوپر لازم کرتے کہ فلاں جگہ تک اللہ کا ذکر کروں گا، اور اس طرح ذکر کرتے کرتے آپ گھر پہنچ جاتے. زبان سے اللہ اللہ کہنا، تلاوت کرنا، نعت شریف پڑھنا اور دعا مانگنا وغیرہ سب ذکر اللہ ہے. اسی طرح دل ہی دل میں اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھنا، نماز میں قیام یعنی کھڑے ہونا، رکوع اور سجدہ کرنا بھی ذکر اللہ میں شامل ہے. ایک نبینا بچہ، حدیثوں کی مشہور کتاب بخاری شریف لکھنے والے بزرگ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں نبینا ہو گئے تھے. طبیبوں سے علاج کروایا لیکن ان کی آنکھوں کی روشنی واپس نہ آ سکی. آپ کی امی جان رحمت اللہ تعالی علیہ مستجاب دعات یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی. ایک رات انہیں خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئے. انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول فرمائی، تیرے بیٹے کی آنکھیں صحیح کر دی. صبح جب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نیند سے اٹھے تو ان کی آنکھیں صحیح ہو چکی تھی اور دیکھنے لگے تھے. دیکھا آپ نے ماں کی دعا میں کیسی تاثیر ہوتی ہے. ہمیشہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھیے، ان کا کہنا مانیے. امی یا ابو جان آئیں تو ادب سے کھڑے ہو جائیں، ان کے سامنے نگاہیں نیچی رکھیے، ان کے ہاتھ پاؤں چومیے. جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا اور ان کو ناراض کرتا ہے، اس کی سزا اسے دنیا میں بھی ملتی ہے. جیسا کہ مکشرہ نام کے ایک آدمی کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی. مکشرہ نامی ایک آدمی کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی. لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ میری ماں باپ کی دعا کا نتیجہ ہے. ہوا یوں کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں دھاگا باندھ دیا. اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتے اڑتے ایک دیوار کی درار میں گھس گئی، مگر دھاگا باہر ہی لٹک رہا تھا. میں نے دھاگا پکڑ کر بے دردی سے کھینچا تو چڑیا پھڑکتی ہوئی باہر نکل پڑی، مگر بیچاری کی ٹانگ دھاگے سے لٹک چکی تھی. میری ماں یہ دیکھ کر بہت ناراض ہوئی اور اس کے منہ سے میرے لیے یہ بددعا نکل گئی، جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹی ہے، اللہ تعالیٰ تیری ٹانگ کاٹے. بات آئی گئی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں نے بخارا شہر کا سفر کیا. راستے میں سواری سے گر پڑا، ٹانگ پر شدید چوٹ لگی. بخارا پہنچ کر کافی علاج کیا مگر تکلیف نہ گئی اور ٹانگ کٹوانی پڑ گئی. اس سچی کہانی سے یہ معلوم ہوا کہ انسان ہمیں کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. بعض بچے مرغی کے چوزوں، بلی اور بکری کے بچوں وغیرہ کو مارتے اٹھا کر زمین پر پھینکتے ہیں. انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے چند نوجوانوں کے پاس سے گزرے جو ایک پرندے کو باندھ کر اس پر تیروں سے نشانہ بازی کر رہے تھے. جب انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے دیکھا تو ادھر ادھر ہو گئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے پر لعنت کرے. بے شک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی ذی روح یعنی جاندار کو تیر اندازی کا نشانہ بنانے والے پر لعنت فرمائی ہے. گانا گانے والی بچی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹی لڑکی کے پاس سے گزرے جو گانا گا رہی تھی. آپ نے فرمایا، اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اسے ضرور چھوڑ دیتا. مطلب یہ کہ اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو کم از کم اس چھوٹی بچی کو چھوڑ دیتا، مگر شیطان کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، لہٰذا چھوٹوں کو بھی شیطان سے ہوشیار رہنا چاہیے. گانے باجے سننا اور گانا شیطانی کام ہے. آپ ہرگز یہ شیطانی کام نہ کیجیے. اللہ کی رحمت سے تلاوت قرآن سنیے، نعت شریف سنیے اور بیانات بھی سنیے. انشاءاللہ آپ کو بہت سارا ثواب ملے گا. گدھے پر سوار مدنی منا. پہلے کے زمانے میں اسکوٹریں اور کاریں نہیں ہوتی تھی،
اس لیے ایک شخص گدھے پر سوار ہو کر اپنے بیمار دوست کی عیادت کے لیے گیا۔ اس کے گھر پہلے کے زمانے میں سکوٹریں اور کاریں نہیں ہوتی تھی، اس لیے ایک شخص گدھے پر سوار ہو کر اپنے بیمار دوست کی عیادت کے لیے اس کے گھر گیا اور اپنا گدھا دروازے پر کسی حفاظتی انتظام کے بغیر چھوڑ دیا۔ جب واپس نکلا تو دیکھا گدھے کے اوپر ایک بچہ بیٹھا اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس شخص نے ناراض ہوتے ہوئے پوچھا، تم میری اجازت کے بغیر اس پر کیسے سوار ہوئے؟ بچے نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے، اس لیے اس پر سوار ہو گیا۔ وہ بولا، میرے نزدیک اس کا بھاگ جانا یہاں کھڑے رہنے سے بہتر تھا۔ یہ سن کر بچے نے جواب دیا، اگر ایسی بات ہے تو یہ گدھا مجھے تحفے میں دے دیجئے اور سمجھ لیجئے کہ یہ گدھا بھاگ گیا ہے، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بچے کی یہ بات سن کر لاجواب ہو گیا۔ اپنی چیزیں، کھلونے، جوتے وغیرہ ادھر ادھر رکھ دینے کی بجائے انہیں رکھنے کی جو جگہ مقرر ہے وہیں رکھنے کی عادت بنائیے، ورنہ گم ہونے کا خطرہ ہے۔ یہاں تک کہ تمام کہانیاں سچی کہانیاں تھیں، اب وہ سبق آموز فرضی یعنی من گھڑت بناوٹی کہانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ سنیے، ایک بچہ غصے کا بہت تیز تھا، بات بات پر غصے میں آ کر دوسروں کو برا بھلا کہتا اور جھگڑا کیا کرتا۔ اس کے والدین نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ جائے، مگر ناکام رہے۔ ایک دن اس کے ابو جان کو ایک ترکیب سوجی۔ انہوں نے بچے کو بہت سارے کیل دیے اور گھر کے پچھلے حصے کی دیوار کی طرف لے گئے اور کہا، بیٹا تم جب بھی کسی پر غصہ اتارو، جھگڑا کرو تو دیوار میں ایک کیل ٹھوک دینا۔ پہلے دن اس نے 37 بار غصہ کیا اور جھگڑا کیا، اس لیے پہلے دن 37 کیلیں پہلے دن اس نے 37 بار غصہ اور جھگڑا کیا، اس لیے پہلے دن 37 کیلیں ٹھوکے۔ کچھ ہی دن میں وہ تھک گیا اور سمجھ گیا کہ غصے پر قابو پانا آسان نہیں ہے، مگر دیوار میں کیل ٹھوکنا بہت مشکل کام ہے۔ اس نے ابو جان کو اپنی پریشانی بتائی تو انہوں نے کہا، جب تمہیں غصہ آئے اور تم اس پر قابو پا لو تو دیوار سے ایک کیل نکال لیا کرو۔ بیٹے نے ایسا ہی کیا اور بہت ہی جلد دیوار میں لگی ہوئی کیلیں، جن کی تعداد 100 ہو چکی تھی، نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ابو جان نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور دیوار کے پاس لے جا کر کہنے لگے، بیٹا تم نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، بیٹا تم نے اپنے غصے پر قابو پایا، بہت اچھا کیا، مگر اس دیوار کو دیکھو، یہ پہلے جیسی نہیں رہی، اس میں سوراخ کتنے برے لگ رہے ہیں۔ جب تم غصے میں چیختے چلاتے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو تو اس سے دوسروں کے دل میں گویا چاقو گھونپتے ہو، پھر تم معذرت بھی کر لو تب بھی اس سے دوسروں کے دل کا زخم جلد ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ زبان کا زخم چاقو کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ سن کر بچے نے دوسروں کا دل دکھانے سے توبہ کر لی اور معافی بھی مانگ لی۔ غصے کی عادت نکالنے کے لیے نیک گرانے کا ایک بچہ برے دوستوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اس کے ابو جان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اسے سمجھایا کہ بروں کی صحبت تمہیں بھی کہیں برا نہ بنا دے۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابو جان آپ فکر نہ کیجئے، میں ان جیسا نہیں بنوں گا۔ والد محترم نے اپنے بیٹے کو عملی طور پر سمجھانے کا ارادہ کر لیا اور ایک دن گھر میں بہت سارے آلو بخارے لے آئے۔ اس میں کچھ آلو بخارے گھر والوں نے کھا لیے۔ جب باقی آلو بخارے رکھنے کے لگے تو بیٹے نے کہا، ابو جان ان میں ایک گلا سڑا آلو بخارا بھی ہے، اسے نکال دیجئے۔ والد صاحب بولے، ابھی رہنے دو، کل دیکھیں گے۔ دوسرے دن جب باپ بیٹے نے آلو بخارے دیکھے تو گلے سڑے آلو بخارے کے قریب والے آلو بخارے بھی خراب ہو چکے تھے۔ اب والد صاحب نے بیٹے کو سمجھایا، دیکھا بیٹا صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے، ایک سڑے ہوئے آلو بخارے کی صحبت سے دوسرے اچھے والے آلو بخارے بھی خراب ہو گئے۔ یہ بات سن کر بچے کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے سے توبہ کر لی۔ آپ بھی برے دوستوں سے بچ کر رہے اور ایسوں کے ساتھ ہرگز نہ اٹھیں بیٹھیں جو نمازیں چھوڑنے والے، فلمیں دیکھنے والے، گانے سننے والے، بڑوں کی بے ادبی کرنے والے، دوستوں کو ستانے والے اور گالیاں بکنے والے ہوں، بلکہ نمازوں کے پابند، سنتوں
باتوں پر عمل کرنے والوں، بڑوں کا ادب کرنے والوں اور نیکی کی باتیں کرنے والوں کے پاس بیٹھیں۔ نیکوں کی صحبت آپ کو مزید یعنی اور زیادہ نیک بنا دے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔